اما بعد، معزز حاضرین، محترم سامعین اور گھروں میں بیٹھی ہوئی مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ کے فضل سے جس مہینے کا ہم تمام لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ الحمدللہ، آج کی تفسیر میں پہلا پارہ اور دوسرا پارہ نصف یعنی آدھا تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا۔ ہم سبھی جب قرآن کریم کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نبیوں کو عطا فرمائی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں مبارک انبیاء کو ہی سورہ بسملہ، جس کو مخفف طور پر کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اب رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا سن لے، آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اکابرین نے، مشائخین نے نقل کیا ہے کہ اس کو 13,000 نیکیاں بس سیکنڈ میں مل گئی۔ 13,000 نیکیاں سیکنڈ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے تو 13,000 نیکی اللہ نے فوراً عطا کر دی اسے۔ یہ کس کی برکت سے؟ رمضان المبارک کی برکت سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ تم جب بھی میرا کلام پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھو، یا کوئی دنیا کا کام کرو تو اس کے اندر بھی بسم اللہ کہو، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان دل کے یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو اللہ اس کی موت سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید یہ اسلام کی تلوار ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور ہی از فائر، یعنی طوفان کی طرح سے تھے۔ جب جاتے تھے ادھر روم کے علاقوں میں اور ایران کے علاقوں میں تو ان کا ایک جملہ تھا انا فارس الزدید انا خالد بن ولید۔ یہ نعرہ ایک ایسا تھا گویا کسی نے فائر کیا، ہی از فائر، یعنی خالد بن ولید، اتنی اللہ نے ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ یہ دین کا پیغام چاروں طرف لے کے پھرتے تھے، چاروں طرف، اور پہلے سمجھاتے تھے کہ دیکھو میرے بھی دنیا میں آنے کا مقصد، تمہارے بھی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ پہلے دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ پھر دوسرا پہلو یہ رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تم دعوت اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم ہماری ماتحتی میں آ جاؤ، یعنی تم چھوٹا سا ہم کو ایک ٹیکس ادا کر دو اور تم ہماری ماتحتی میں آ جاؤ۔ کوئی اگر تم پر زیادتی کرے گا ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ تم پر زیادتی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر سامنے والا یہ بھی قبول نہیں کرتا تو پھر کہتے ہیں
بہادر اگر ہو تو پھر آ جاؤ۔ تیسرا پہلو ہوتا تھا، ہمیشہ تمام صحابہ کا یہی معاملہ رہا، پہلے دعوت اسلام دیتے تھے، پھر دعوت اسلام دینے کے بعد ماتحتی میں آنے کے لیے کہتے تھے، اور اگر یہ دونوں باتیں بھی اگر قبول نہیں کرتے تو پھر آ جاؤ، اس میں پھر ہوتا۔ تو اس طرح سے ایک جگہ آپ گئے، وہاں جا کر کے شاہی گھرانے میں آپ بیٹھے، پورے امیر، وزیر، بادشاہ بیٹھا ہو، اور آپ نے ان کو دعوت دین دی، دعوت اسلام دیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کس خدا کو مانتے ہیں؟ کہا ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو زندگی بھی دینے والا ہے، جو موت بھی دینے والا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس خدا کو تم مانتے ہو وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا ہے؟ ہاں بالکل وہی زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا ہے۔ کہا ہمارے پاس میں ایک زہر ہے، زہر اگر تم کھا لو گے تو فوراً تم جگہ پہ مر جاؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارے خدا نے تم کو جان سے مار دیا۔ ان کی چال تھی وہ، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ ان کی آج بھی ترکیبیں، دنیا کے بڑے بڑے آرمی آفیسر جب انہوں نے اس کو اپنایا، نیپولین بوناپارٹ، یہ بہت مشہور گزرا ہے، ابھی حال ہی میں گزرا ہے، جس نے بہت جنگیں کی ہے اور بہت بڑا فاتح بھی رہا ہے، تو اس نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہے کامیابی کو پایا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپنا کر۔ خیر، اب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس زہر کو لیا، زہر کا نام تھا زہر ہلاہل، زہر کا نام، اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں یا پھر نہیں بھی جانتے ہوں گے کچھ لوگ، آج تک کوئی انسان زہر کا ٹیسٹ نہیں بتا سکا، زہر کا مزہ کیسا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، آج تک کوئی انسان نہیں بتا سکا زہر کا مزہ کیا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر یقین کرتے ہوئے آپ نے اس زہر کو اٹھایا، کھا لیا، پی لیا۔ اب وہ زہر اتنا سریع الاثر تھا، اتنا تیز تھا کہ بیان سے باہر، یعنی خالی چکھنا اور انسان کا مر جانا ایسا تھا، لیکن وہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا، آپ کے مسامات سے، جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد میں اللہ نے اس پسینے کے ذریعے سے اس زہر کو نکال دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے ہیں اور صحیح سالم زندہ ہے۔ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے اندر اللہ نے اتنا پاور رکھا ہے تو جس خدا کو تم مانتے ہوں گے اس میں کتنا پاور ہوگا، لائیے آپ کا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے دست مبارک پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کھانا کھائے تو بسم اللہ، پانی پیے تو بسم اللہ، گھر سے نکلے تو بسم اللہ، گھر سے باہر جائے بسم اللہ، گھر میں داخل ہو بسم اللہ، گاڑی پر سوار ہو بسم اللہ، اپنے ہر کام کے اندر اللہ کا نام لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور بسم اللہ کہنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر یقین بڑھتا ہے۔ اسی لیے آگے سورت شروع ہو رہی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے، ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے تب ہم اللہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن جب انشاءاللہ رمضان المبارک صحیح گزار کر اور زندگی صحیح گزار کر ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ جنت الفردوس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارے نبی نے دیکھا، اور ہم نے ہماری نبی کی بات پر وشواس کیا، یقین کیا، ان پر ایمان لایا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تم غیب پر ایمان لاؤ، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔
اور غیب پر ایمان لانے کے لیے کیا ہے آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، یعنی ایمان یہ اللہ نے عطا کیا اور ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے نماز دی۔ جو آدمی جتنا زیادہ مسجد میں آتا جاتا ہوگا کثرت سے، جو عورت اپنے گھر میں کثرت سے نماز پڑھتی ہوگی، جو نوجوان کثرت سے نماز پڑھتا ہوگا، مسجد میں آتا جاتا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اب یہ ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ پھر میں کیا، میری اوقات کیا ہے، میں کیا، میری بساط کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا، اللہ نے مجھے دیا تو میں آج دے رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا ہوتا تو میں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کسی سے مانگ رہا ہوتا۔ تو آدمی کو جب بھی کچھ اللہ نے دیا ہے تو وہ راہ خدا میں لگانے پر فخر محسوس کرے، اللہ آپ نے مجھے کچھ جو کچھ بھی دیا ہے میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ بات ہو گئی ایمان کے اعتبار سے۔ اگر آدمی ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو ایمان کا جب وہ اپنا مزاج نہیں بنائے گا، اپنا دل کا ماحول ایمانی نہیں بنائے گا، ایمان پر محنت نہیں کرے گا، تو آپ اس کے سامنے بڑی سے بڑی چیز بھی رکھ دیجئے، قرآن بھی رکھ دیجئے، تو وہ قرآن کی بھی عزت نہیں کرے گا، قرآن کی بھی عزت نہیں کرے گا، رمضان کی بھی عزت نہیں کرے گا اگر آدمی ایمان پر محنت نہیں کیا تو۔ بلکہ یمن کا واقعہ ہے، ایک نوجوان نے نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، معارف کاپود روی، یعنی بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا کہ اس نے قرآن کو اٹھایا اور اس طرح سے پھینک دیا، قرآن کریم، کہ اس قرآن کی وجہ سے ہمارا کیا سے کیا حال ہو گیا۔ ایسے نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا، تو اگر ایمان والا ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو ایسا ہی ایمان والا اسلام کو بدنام کرے گا، دین کو بدنام کرے گا، حضور کو بدنام کرے گا۔ ہاں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ معاف فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں ایسا کام کروں کہ جس سے میرے نبی کے سامنے جب میں جاؤں تو مجھے حضور دیکھ کے خوش ہو اور مجھے اپنے گلے سے لگا لے۔ ہر ایک نوجوان کا، ہر ایک امتی کا کام۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایمان کی محنت پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اب ایمان کی محنت کرتے 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 آگے ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ایمان کی محنت نہیں کرتے تو ان میں بری صفات آتی ہے۔ مثال کے طور پر نفاق یعنی منافق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر مسلمانوں کا ہو لیکن اس کے دل میں کفر سے، شرک سے اور مشرکوں سے، کافروں سے محبت ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یعنی ایسے آدمی کیا کرتے ہیں، قوم کو بدنام کرتے ہیں، قوم کا سودا کر دیتے ہیں، اور کیا نہیں۔ تو کہا ایسے منافقوں کا انجام ایسا ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ ان کو رکھے، ایسے منافق۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ نفاق سے مجھے بچائیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد جو عورت مسلسل 40 دن با جماعت یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیکھتے ہیں۔ پہلا پروانہ اس کو جنت کے اندر داخلے کا دیتے ہیں اور دوسرا پروانہ اس کو نفاق سے بری ہونے کا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے پروش ہے، مہا پروش ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اکھنڈ بھارت کے ایک حصے میں پیدا کیا تھا جس کا نام سری لنکا ہے۔ پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا، بعد میں علیحدہ ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ لکھنؤ میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مورخ اسلام، بڑے علماء ہیں، بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایک سری لنکا کے ایک طالب علم پڑھنے کے لیے ندوۃ العلماء میں آیا اور پھر ایک مرتبہ حضرت کے پاس گیا۔ حضرت کے پاس اور بھی طلبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، ارے بھائی ہم نے سنا ہے آپ کے علاقے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں۔ ہاں جی اترے ہیں، تو ہاں ان کی کوئی اولاد وغیرہ ہے کہ نہیں؟ اس اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے کہ حضرت میں وہ علاقے میں گیا نہیں، پتہ نہیں ان کی اولاد وغیرہ ہے کہ نہیں، حالانکہ ان کی اولاد ہے مگر اس کا ذہن کام نہیں کیا۔ تو چھوٹا سا لطیفہ تھا مگر 10 سیکنڈ کا تھا، تھوڑا سا جو ہے پہلا دن ہے نا، تو تھوڑا آدمی کو تھوڑا نشاط آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نہیں، ان کے بچے وغیرہ ہے کیا؟ حضرت میں وہ علاقے میں گیا نہیں، ہو سکتا ان کے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے ایسا۔ تو بہرحال اب یہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے اور بھی نبیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو وہ بادشاہت دی تھی آج انسان تصور نہیں کر سکتا ویسی بادشاہت کا۔ پوری دنیا میں انسانوں پہ، جناتوں پہ، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، پتنگوں پہ، سمندروں پہ ان کی حکومت، اتنا بڑا جو ہے بادشاہ، کنگ آف یونیورس یوں کہہ لیجیے، پوری کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اتنے بڑے جہاں کا بادشاہ اللہ نے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ اب جو ہے آپ حکومت کیے اور پھر جو آپ کا وقت تھا آپ وہ پورا کیے، دنیا سے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ تو آپ کے جانے کے بعد میں اب چونکہ آپ کی حکومت بہت اسٹرانگ تھی، سب پہ حکومت کا آپ کرتے تھے، تو شیطان نے کیا کیا، ان کے تخت کے نیچے، تخت سلیمانی کے نیچے اس نے ادھر ادھر کے جنتر منتر، ادھر ادھر کے ٹوٹکے وغیرہ لے کر کے ایک چھوٹا سا جو ہے دفتر بنایا اور سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے نیچے چھپا دیا۔ جنات نے بھی اس کے ساتھ میں کام کیا۔ اب یہ انسان کی شکل میں آ کر کے لوگوں سے کہنے لگا، ارے وہ سلیمان جو تھے نا، لوگوں نے کہا ہاں، ارے وہ نبی نہیں تھے؟ کہا نبی نہیں تھے، پھر وہ کون تھے؟ کہا وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا اتنی بڑی حکومت کرنے والا کوئی انسان، عام انسان ہو نہیں سکتا، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، جادوگر ہی ہوگا۔ کہا کیسے؟ چلو میں تم کو کیا کرتا ہوں، وہ راز بتاتا ہوں جس سے وہ کائنات کو چلاتے تھے، دنیا کو چلاتے تھے۔ تو وہ جو ہے ایسے ہی انسانی شکل اپنا کر کے یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، پھر ایک جگہ ہاتھ رکھا، دیکھو یہاں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، پھر ہاتھ مارا، لوگوں نے تلاش کیا، نکالا تو بہت سارے جنتر منتر، جادو ٹونے ٹوٹکے ساری چیزیں ملے۔ کہا دیکھو یہ ہے۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی نہیں تھے، جادوگر تھے۔ تو قرآن کریم نے آیت نازل فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان یہ میرا پاکیزہ بندہ ہے، اس نے سحر نہیں کیا، جادو نہیں کیا، بلکہ شیاطین جادو کرتے تھے، وہ جادو کی پیروی کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے آیات نازل فرمایا۔ اب وہ وقت میں چاروں طرف جادو کا ایک چرچا تھا۔ دیکھیے پہلے جادو کیا چیز ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے طریقے کو بھی اپناتے ہیں اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے طریقے کو بھی ہم اپناتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی حضور کے مبارک طریقے اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے طریقے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میرے بھی طریقے کو اپناؤ اور میرے صحابہ کے بھی طریقے کو اپناؤ۔ جب دونوں کو ملا دی تو بن جاتا ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جادو ایک چیز ہے، نفع دینے والی، نقصان دینے والی، یعنی کوئی بھی چیز جادوگر کرتا ہے تو جادو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ میں اس کو نفع دوں، یعنی اس پر اثر کروں یا اس پر اثر نہیں کروں، پوچھتا ہے۔ جیسا گولی ہم کھاتے، بخار آیا تو گولی ہم کھاتے، تو گولی اللہ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ میں اس کو شفا دے دوں یا اس کو کھپا دوں،
گولی پوچھتی ہے ایسا یعنی جو بھی چیز کھانا کھاتا ہے انسان تو کھانا بھی پوچھتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں اس کو جو ہے نفع دو یا فوڈ پائزن کر دو اس کو، یعنی اس کو ہو جاتا ہے کبھی فوڈ پائزن ہو جاتا ہے، تو ہر چیز پوچھتی ہے اللہ سے۔ تو جادو بھی پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس پر اثر ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اثر ڈالتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نہیں کا تو اثر نہیں ڈالتا۔ لیکن یہ جادو کا تذکرہ جس جگہ آیا تو یہاں پر جادو کس چیز کا اثر وہ کرتے تھے، یعنی کس چیز میں وہ زیادہ جادو کا استعمال کرتے تھے، تو کہا گیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے، جادو کا پریوگ کرتے تھے کہ جادو استعمال یہ کرے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی بھی پڑ جائے۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی مغفرت میں جو سفلی عملیات کرتے ہیں، اور جادوگر ہوتا کیا ہے، یہ جو خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں، جو خبیث قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، وہ ان کے کچھ ان کی خوشامد کرے، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا اگر آدمی اہتمام کرے تو وہ ان کے پاس میں آتے ہیں۔ جیسا آدمی گھر پر اپنے دانہ پانی رکھے تو پرندے آتے ہیں نا، تو ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا جاب کرتا ہے، وہ ان کا تپسیہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ بھئی آ جائے، تو وہ آتے ہیں، پھر وہ اس کو جنتر منتر سکھاتے ہیں، اور پھر یہ جنتر منتر سے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جو تفریق ڈال دیتے ہیں۔ ہاروت ماروت کا بھی تذکرہ ہے مگر وہ بہت بڑی روایت ہے، لیکن حقیقت میں 20 طریقوں سے اس روایت کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، جس کو انوار الحرم تفسیر نام، ایک تفسیر کا نام ہے، شیخ مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ نے نقل کیا۔ ہاروت اور ماروت انسان پہلے فرشتے تھے، لیکن ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ انسان ہے، ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 2 چیز تمہارے اندر ڈال دیتے ہیں، ایک غصہ ڈال دیتے ہیں، دوسرا شہوت ڈال دیتے ہیں، اور 2 چیزیں اگر ہو گئی تم اس پر کنٹرول کر لیے تو ہم بھی مطلب اللہ کو تو سب معلوم ہی تھا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو معلوم۔ بہت طویل روایت ہے، لیکن بہرحال انہوں نے وہ غصے کا اور شہوت کا وہ صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائے۔ بعد میں شہر بابل کے اندر وہ ابھی بھی کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے لوگ ان کے پاس میں آتے تھے، ان کو کہتے تھے جادو مت سیکھو، اچھی چیز نہیں ہے، ان کو منع کرتے تھے۔ اور جادو اچھے لوگوں پر بھی لوگ کرتے جو خراب قسم کے ہوتے ہیں، جن کا مقصد عبادت نہیں ہوتا، ستانا ہوتا ہے نا، ایسے لوگ جادو کو اپناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے اوپر جادو کر دیے گئے تھے۔ ایک سندھی قسم کا سندھی تاجر تھا، وہ مدینہ منورہ آیا تو سندھی تاجر کو پتہ لگ گیا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہے اور بہت زیادہ ناساز ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ آپ پر جادو ہے اور کسی قریبی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ قریبی اتنا قریبی ہے کہ آپ کا گھر کا آدمی ہے۔ کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اب کہا کہ میں آپ کو خالی علامت بتاتا ہوں، جس کے کپڑوں پر ابھی کسی نے 1 نمبر کیا ہوگا، تو دیکھا کہ ان کی خادمہ تھی، وہ اپنی بچی کو جو ہے اس کے کپڑے تبدیل کرنے لے کے جا رہی تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ادھر کیا تم نے مجھ پر جادو کیا؟ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھے، خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھے، خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ ہاں میں نے کیا۔ کہا کیوں کیا؟ میں نے تیرا تو کچھ بگاڑا نہیں تھا۔ تو کہا کہ آپ مجھے آزاد نہیں کرتی تھی، غلام مطلب باندھی بنا کے رکھی تھی آپ۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ بعد میں آپ کو 3 سے 4 کنووں کا پانی لا کر کے جب اس سے آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی طبیعت ٹھیک۔ تو جادو ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان ہمیشہ باوضو رہے اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھتا رہے ہمیشہ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا وہ بھی ہمیشہ تلاوت کرتا رہے، تو انشاءاللہ کبھی اس پہ جادو نہیں ہوگا۔ جادو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اس زمانے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ایک عورت آئی مدینہ منورہ، اور آئی اور کہا کہ مجھے بتاؤ نبی کہاں ہے، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما جا چکے ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ آرام فرمائے۔ تو حضور کے روضے پر آپ کو لے کر گئے،
مگر وہ اتنا رو رہی تھی کہ حد نہیں. مدینے کا ہر ایک انسان اس کو دیکھ کر ترس کھا رہا. کہا کہ کیوں رو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور میرے شوہر کا جھگڑا ہو گیا. میں نے میرے شوہر کی عزت نہیں کی, ہمیشہ اس کو تانا دیا کرتی تھی, برا بھلا کہتی تھی. وہ بیچارہ دن بھر کمانا, تو پھر بھی میں جو ہے اس کی قدر نہیں کرتی تھی. اب ہو گئے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا, اب پتہ نہیں کہاں ہے. تو میں جو ہے یہ فکر میں تھی, تو مجھے ایک بوڑھی عورت ملی. وہ بوڑھی عورت میرے پاس میں آئی, کہا کہ تجھے تیرا شوہر چاہیے؟ میں نے کہا ہاں مجھے میرا شوہر چاہیے. کہا کہ فلاں وقت میں رات میں میرے پاس میں آ جانا. تو میں اندھیرے میں اس کے پاس گئی رات میں. تو بوڑھی عورت اپنی جو کٹیا ہوتی ہے, یعنی جو جھوپڑی ہوتی ہے, اس میں سے نکلی. اس نے ایک منتر پڑھا, تو منتر جو ہے وہ 2 کتوں کا روپ دھار لیا اس نے, اور کتوں کو پر بھی آ گئے. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا بھی ہے, اور 20 طریقوں سے اس کو مفسرین نے نقل بھی کیا. بعض مفسرین نے اس روایت کا انکار بھی کر دیا, اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہ اس کا یہ جو ہے درجے میں صحیح ہے یہ روایت. تو اس کے اوپر وہ بیٹھے, یعنی بوڑھی بھی بیٹھی اور یہ بھی بیٹھے, اور دونوں اڑ کے ایک جگہ پر گئے. وہاں پر ایک کنواں تھا, اور کنویں میں 2 انسان الٹے لٹکے ہوئے. اور وہ جا کر کے کہا کہ تم ان کے پاس جا کے بات کرو. تو یہ گئی, بات چیت کی. وہ لوگوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ, جادو وغیرہ مت سیکھو, اچھی چیز نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے سیکھنا ہے, میرے شوہر کی مجھے ضرورت ہے. اب جو ہے انہوں نے منع کیا, پھر کچھ چیزیں بتائی, سیکھ لی. اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں 1 نمبر کر دو. یہ عورت وہاں گئی اور یوں ہی چپ بیٹھ کر کے پھر آ گئی. کہا کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. کہا تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا, جاؤ. پھر گئی, بیٹھ کے پھر آئی. کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا تم میری بات پر عمل نہیں کر رہے ہو, شوہر تمہیں چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے, بالکل چاہیے. جاؤ, پھر جاؤ. اس نے ہمت کر کے 1 نمبر کر دیا اور پھر ادھر آ گئی. کہا کیا دیکھا؟ میں نے وہاں سے دیکھا ایک بہترین گھوڑا ہے, اس کے اوپر ایک خوبصورت سوار ہے, وہ وہاں سے نکل کر کے آسمان کی طرف چلا گیا. تو کہا کہ وہ کیا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا وہ تیرا ایمان تھا. ایمان تھا, تیرے دل سے نکل گیا, اب تو ہمیشہ کے لیے بے ایمان ہو گئی. ارے یہ کیا بات ہوگی؟ لیکن پہلے طاقت تو دیکھ, تجھے کتنی شکتی مل گئی. اس نے گیہوں کا دانہ لیا, پھینکا تو وہ پودا بن گیا, اور تھوڑا حکم دیا تو وہ جو ہے نا اس کے یعنی اس کو وہ بالی بن گئی, بالی جس پر گیہوں کے وہ لگ جاتے ہیں دانے. تو کہا اتنی طاقت؟ کہا مجھے ہی نہیں چاہیے. کہا چل گیا یہاں سے. وہ دونوں واپس آ گئے, مگر اس کو اتنا احساس ہوا ایمان کے نکلنے کا, رات بھر روتی, دن بھر روتی, کسی پل اس کو چین نہیں آیا. حضور کے شہر میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور بھی پردہ فرما گئے. تو لوگوں نے اس کو کہا, فتویٰ نہیں دیا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم کو تو پتہ نہیں ہے اس کا کیا کرنا ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر, استغفار کر, توبہ استغفار کر, ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے, مردوں کا جو جادو ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں ہوتا. اشرف العملیات میں لکھا ہوا ہے عورتوں کا جادو بہت پاورفل ہوتا ہے, بہت زیادہ. اسی لیے حضور کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا, یہودین اور اس کی بیٹی لبید ابن عاصم نے. یہ کسی وقت ہم پھر آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں میں نہ پڑے, بلکہ آدمی کا کام ہے کہ وہ اچھا انسان بنے, نیک انسان بنے, اپنی ذات سے دوسروں کو سکھ پہنچے, اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. مگر اب کیا کہہ لیجیے, جب آدمی ایمان پر محنت نہیں کرے گا اور آخرت کا اس کو یقین نہیں ہوگا, تو وہ آدمی اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہوگا, دوسرے کے سکھ سے وہ دکھی ہو جائے. اچھی بات نہیں ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا. ہم نے شب برات میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری بتائی, لیکن آدمی احتیاط کرے. اب آدمی آگے چلتے چلتے ہم دیکھیے آگے یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر قبل اول کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر آخر ایک بات ہے ذکر کر کے میں آپ بات مکمل کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اخنس بن شریح, منافق انسان تھا, لیکن حضور کے پاس میں آتا تھا, اتنی شاندار بات کرتا تھا, اتنی شاندار گفتگو کرتا تھا, حضور اس کو دیکھ کر, اس کی بات کو سن کر بڑے خوش ہوتے تھے. مگر تھا یہ منافق, بات کرنا, قسمیں کھانا, دعوے کرنا.
اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے گھر پہ جاتا تو مسلمانوں کے گھر کو آگ لگا دیتا، مسلمانوں کے بچے ہیں تو گھوڑے سے ان کو کچل دیتا، اسی طرح سے کئی کھیت مسلمانوں کے لگے تو آگ لگا دیتا، جاتے جاتے ایسے۔ اور یہ بات یاد رکھیے محترم حاضرین، پوری تاریخ ہے مسلمانوں کی، مسلمان جہاں بھی رہے انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آج کروڑوں مسلمان ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، مگر مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کو تکلیف نہیں دی، کبھی نہیں دی، کسی راجا نے بھی نہیں دی، نہ ان کے مندروں کو توڑا، نہ ان کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل دیا، نہ ان کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھا، بلکہ ہر طرح سے ان کا سمان کیا، ان کی مدد کیا۔ مسلمان طاقت میں تھے تب بھی، طاقت میں نہیں تھے تب بھی، ہمیشہ ہر حال میں مسلمانوں نے سپورٹ کیا۔ لیکن جو ہندو ہوتا ہے نا وہ موقع پرست ہوتا ہے، جب اس کو طاقت مل جاتی ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو توڑ دیا، جب ان کو موقع ملا تو مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا، جب ان کو موقع ملا تو مسلمانوں کے بچوں کو ہوا میں اڑا کر کے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے، جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں پر ہاتھ ڈالے، اجتماعی ان کی آبرو ریزی کی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک کی کہتے ہوئے مجھے درد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے بغیر لباس کے نکال کر کے ان کی پکچریں اور ان کی فلمیں بنائیں۔ ہاں، اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ میں ان کمینوں نے جو ہے 50 قسم کے جو ہے یہ لوگ اس پہ گر پڑے، اس کے اوپر اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا۔ اور پھر جب ان عورتوں نے پیاس سے بےتاب ہو کر پانی مانگا تو ان کو پینے کے لیے پیشاب دیا۔ یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ تو ایسا اخنس بھی شریح بھی ایسا ہی تھا، مسلمانوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے، کبھی نہیں دی۔ آج جو ہے حالات ہم پر آئے ہیں تو حالات کا ہم کیا کریں گے؟ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سبھی نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو نبی کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو حضور کے دین کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو رمضان کا واسطہ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم اب اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لا لیں۔ اب وقت آ گیا کہ حضور کے طریقے پر ہم جو ہے چلنے والے بن جائے۔ اگر ہماری رگوں میں مسلمانوں کا خون ہے، اگر ہمارے دل میں دماغ میں ایمان کی غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے، تو خدا کی قسم ہم جو ہے جو حالات میں ہم تھے اب وہ حالات کو ہم بدل دیں گے، ہم جو ہے حالات کو چینج کر لیں گے، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے بنیں گے۔ کوئی بھی مسلمان نوجوان حضور کے طریقے پر ہی چلے گا، اس کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں یہ غیروں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں اور جتنے بھی دھرم کے لوگوں کے ہیں، ان کے ٹھوکر مار کر کے حضور کے طریقے کے اوپر یہ جو ہے سجدہ کرے گا۔ تمام بچوں نے چاہیے، تمام مستورات نے چاہیے، محلے کا جو بھی مرد ہے، جو بھی عورت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میں آپ کو واسطہ دیا ہوں اور یہ واسطے کا سوال میں قیامت میں آپ سے بھی کروں گا۔ اب وقت چلا گیا، اب وقت کو بدلنا پڑے گا، حالات کو بدلنا پڑے گا۔ رمضان کے اندر تمام مسلمانوں کی زبان پر قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس کے جسموں پر نبی کے طریقے ہو، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہو، گھروں کے اندر دعائیں مانگنا ہو اور اللہ سے اور ساری امت کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے اور ساری امت کے لیے مانگے۔ یہ واسطہ ہے۔ میں الفاظ بہت کم نقل کر کے خالی آپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں، یہ آپ سے میں شپت لیتا ہوں، یوں کہہ لیجئے کہ
کہ اب جو ہے ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ رمضان بدلنے کے لیے آیا, قرآن بدلنے کے لیے آیا, جہالت سے علم کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف چلنے کے لیے اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم سبھی تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے, اس کی دعوت بھی دیں گے. ہمارے محلے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقے میں تمام مسلمان بچے اور بچیاں دین اسلام پر چلنے والے بنیں اور دین اسلام کی دعوت دینے والے بنیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو عمل کے ساتھ عمل کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. آمین.